علیکم، میں امداد عمر سب کو تلاش ہے اس مہربان کی جس نے بشریٰ بی بی پر مہربانی کی، یعنی بشریٰ بی بی کے مہربان کون؟ عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، ان کا انتظار کتنا وقت اور رہے گا اور کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور پھر معاملہ ہے ڈیل کا، ڈیل کس کے ساتھ ہوگی؟ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور جواب ڈھونڈتے ہیں کہ ڈیل ہوگی کس کے ساتھ۔ تو معاملہ جناب بڑا سنجیدہ، سنگین، دلچسپ اور حیران کن ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ بنی گالہ میں، اور بشریٰ بی بی بنی گالہ جانے سے پہلے کسی سے ملاقات کر کے جاتی ہے، یعنی جس دن اسلام آباد کے اڈیالہ جیل میں جس دن سزا ہوتی ہے احتساب عدالت سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو، توشہ خانہ ریفرنس میں سزا سے پہلے ان کو کوئی پیغام آتا ہے اور وہ کسی سے ملنے چلی جاتی ہیں، ملاقات ہوتی ہے ناشتے پر، اور پھر اس کے بعد بشریٰ بی بی جو ہے وہ چلی جاتی ہیں جیل، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی بشریٰ بی بی جو ہے وہ آ گئی ہیں گرفتاری دینے، اور میڈیا میں ہلا ہلا مچ جاتا ہے، جی بشریٰ بی بی پہنچ گئی، گرفتاری دینے آ گئی۔ تحریک انصاف والوں نے کہا دیکھا یہ ہوتی ہے دلیر عورت، خود آ گئی ہے گرفتاری دینے۔ اور پھر عمران خان صاحب بھی بڑے خوش کہ یار چلو، مطلب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی کہ آصف زرداری اگر ڈٹ کر کھڑے نہ ہوتے تو میں کمزور پڑ جاتی، کیونکہ آصف زرداری کو مجھے کمزور کرنے کے لیے نشانہ بنایا جاتا تھا، اور زرداری صاحب نے 14 سال جیل کاٹی، اور اس معاملے پر محترمہ بینظیر بھٹو ہر بار اس کا ذکر بھی کرتی تھی، فخریہ، اور آصف زرداری پر وہ کہتی تھی کہ مجھے فخر ہے، اور بچے بھی کہتے ہیں، بلاول بھٹو، آصفہ بختیور، یہ سارے اور پوری پارٹی، اور ظاہر ہر کوئی کہتا ہے کہ آصف زرداری کا اپنا کوئی اتنا قصور نہیں تھا، صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ بینظیر بھٹو شہید کے خاوند ہیں، ان کے شریک حیات ہیں۔ بینظیر کو توڑنے کے لیے آصف زرداری کو جیلوں میں رکھا جاتا تھا، تو آصف زرداری بی بی کو کہتے تھے بی بی سکون سے، میں نہیں ٹوٹوں گا، نہ میں تکلیف، نہ کبھی گلا کروں گا، آپ اپنی سیاست اور جاری رکھو اور اس چکر میں بلیک میل نہیں ہونا۔ تو خان صاحب نے ظاہر یہ دیکھا، سوچا ہوگا کہ یار مطلب مجھے کمزور کرنے کے لیے میری بیوی کو سزا دی گئی، اور وہ چل کر گاڑی پر خود آ گئی کہ جی مجھے گرفتار کرو، میں اڈیالہ میں رہوں گی، تو حوصلہ سا ہوتا ہے نا۔ تو خان صاحب کو حوصلہ ہوا، مگر وہ حوصلہ جو ہے وہ شام تک یا رات تک ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر اگلے دن ڈھونڈا جاتا رہا کہ جی وہ کون تھا، پتا کرو وہ کون تھا۔ پہلے تحریک انصاف والے، جیسے میں نے کہا نا کہ بڑا سینہ تان کر کہتے دیکھا یہ ہوتا ہے بندہ۔ حالانکہ عمران خان صاحب جو ہے جب ان کو سزا ہوئی تھی توشہ خانہ میں 5 اگست کو، تو وہ تو جب پتا چلا کہ جناب آ گئی پولیس گرفتار کرنے، تو خان صاحب تو باتھ روم میں چھپ گئے تھے، اور پھر وہ پراپر ایک آپریشن کر کے باتھ روم کا دروازہ توڑ کے، بلٹ پروف دروازے تھے سارے گھر کے زمان پارک کے، وہ توڑ کے خان صاحب کو اندر سے نکالا گیا تھا بل میں سے کہ چلو بھائی اب۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اندر سے کوئی سرنگ بنا کر خان صاحب نکلنے کی کوشش، مطلب جس طرح لوگ ایسے موقع پر ایک چھوڑتے ہیں اپنی، تو وہ جی سرنگ بنا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال خان صاحب تو چھپ گئے تھے، بشریٰ بی بی پہنچ گئی تھی، لیکن بعد میں جو چیزیں ڈیولپمنٹ جو سامنے آئیں، پھر بشریٰ بی بی زمان بنی گالہ چلی گئی، ان کو لے جایا گیا بنی گالہ، تو اس کے بعد سب حیران پریشان ہو گئے۔ اب پورے کے سارے صحافی مجھ سمیت اور پوری حکومت بذات خود یہ ڈھونڈ رہی ہے، اور پی ٹی آئی خاص طور پر، کیونکہ پی ٹی آئی تو بشریٰ بی بی پر شک کرنا شروع ہو گئی نا۔ تو عمران ریاض کا ٹویٹ میں نے آپ کو خود ہی پڑھ کر سنایا تھا اپنے ویلاگ میں، بشریٰ بی بی کے اپنا اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل ہونے پر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو انصاف کا دوہرا معیار نہیں ہے، پی ٹی آئی کی دیگر خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں، اور بشریٰ بی بی جو ہے ان کو آپ نے بنی گالہ میں گھر میں نظر بند کر دیا ہے، گھر کو سب جیل قرار دے کر۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ریزنمنٹ شو کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بذات خود کتنی تڑپ ہے اس معاملے کو لے کر، کتنی بے چینی ہے اس معاملے کو لے کر، کتنی جو ہے وہ اس معاملے پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ اب ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہے وہ کون تھا۔ اب وہ کیا نام ہے ان کے اپنا عمر چیمہ صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں چودھری ریاست کا کام ہے، یہ چودھری ریاست اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں چودھری ریاست؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی پہلے آپ کو پکڑتے ہیں، پکڑ کے پھر آپ کو جیل میں مٹن کھلاتے ہیں، جیل میں اچھا بستر دے دیتے ہیں، ملاقات کی سہولت فراہم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب انصار عباسی صاحب نے پوری کھوج لگانے کی کوشش کی
کیونکہ یہ معاملہ براہ راست وزارت داخلہ سے اپنا منسلک ہے، تعلق رکھتا ہے۔ کمشنر نے، اسلام آباد کے کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جی بشرا بی بی کو بنی گالہ میں رکھا جائے گا اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دیا جائے گا جو عمران خان کا گھر ہے۔ تو براہ راست کمشنر اسلام آباد ماتحت ہے وزیر داخلہ کے۔ وزیر داخلہ نگران گوہر اعجاز صاحب، وہ کہہ رہے ہیں گوہر اعجاز سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں میرے تو قسم لے لو مجھے تو پتہ ہی نہیں بھائی کی ہویا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو میٹنگوں میں تھا، یہ کس نے کیا؟ کہتے ہیں ایک دو اور وزیروں سے میری بات ہوئی، ان کو پتہ نہیں ہے، کچھ سے مطلب ہماری بھی گپ شپ ہوئی کہ جی یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی ساڑھے تو قسم لے لو اسی نگران ادھر چند دن آدھے، ہمارے پاس تو 10-15 دن ہے نا، اگر 9 کو کوئی ایبسولوٹ میجورٹی یا سمپل میجورٹی لے کے 8 کو پولنگ ہوگا اور 9 کو کوئی آ جائے گا تو پھر وہ آ جائے گا، اگلے 2-4 دن میں اسمبلی کال ہو جائے گی اور اپنا اسپیکر منتخب ہو جائے گا، اگلے دن وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، ہم اپنا وہی اپنے ساگی مانی ساگ نال سندھی اساں چوندہ ہم کہتے ہیں گاؤں میں، اساں کہتے ہیں سندھی میں بول گیا تھا، سندھی کی کہاوت ہے ساگی مانی ساگ، عید بھی گئی گیت بھی گئی، ساگی مانی ساگ نال، یعنی عیش عیاشیاں ختم، وہی اپنے خرچے پر زندگی گزارنی پڑے گی پھر نگرانوں کو۔ تو وہ نگرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کس نے ہے؟ بشرا بی بی سے سوال ہوا کہ جی آپ کی کسی سے ڈیل ہوئی ہے؟ وہ کہ ڈیل میں کسی سے نہیں کروں گی، میرے پاس پیغامات آتے رہتے، ڈیل میں کسی سے نہیں کروں گی، ڈیل جس نے کرنی ہے عمران خان سے ڈیل کرے۔ تو یعنی اچھا عمران خان صاحب کچھ دن پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی میں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں، کوئی مذاکرات کو آتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو میں ایک اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی امید تھی کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب چیف جسٹس بنیں گے، برا وقت نکل جائے گا، کاٹ ہوگا۔ اس سے پہلے ان کی امید تھی کہ 8 فروری کو انقلاب آ جائے گا، پورا ملک نکلے گا، الیکشن ایسی تیسی پھر جائے گی، ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جائے گی اور لوگ مجھے منتخب پی ٹی آئی کو منتخب کر لیں گے، پھر پی ٹی آئی کے آزاد ارکان جو ہے وہ حکومت بنائیں گے اور پھر وہ مجھے باہر نکالیں گے، پھر قیدی نمبر 804 جو ہے وہ ہاتھی کے رتھ پر بیٹھیں گے اور اڈیالہ جیل سے نکلیں گے اور پھر وہی للکارے ہوں گے، نہیں چھوڑوں گا، رلاؤں گا، وہی کچھ ہوگا۔ لیکن یہ سارا کچھ جو عمران خان صاحب کا وہ امیدوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اعجاز الحسن صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا تو کھیل سارا کچھ ہو گیا خراب۔ تو اب وہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، بشرا بی بی بھی کر رہی ہیں، عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں، نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی ہے میری خبر کو چیلنج کرے۔ بشرا بی بی جیل جانے سے پہلے کسی سے مل کر گئی ہیں، کہتے ہیں کسی سے مل کر گئی ہیں وہ میں نہیں بتاتا، لیکن کسی سے ملاقات کی ہے ناشتے پر اور اس کے بعد آگے گئی ہیں۔ اب بشرا بی بی نے پہلے عمران خان صاحب کا وہ تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے ذرا ان کا سینہ چوڑا کر لیا کہ جی دیکھو جی آ گئی ہے نا میرا ساتھ نبھانے، اور اس کے بعد شفٹ ہو گئی تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بشرا کو، ہم نے تو کسی کو درخواست دی نہیں ہے، نہ میں نے دی ہے نہ بشرا نے دی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو کمبل بھیجا تھا بشرا بی بی کے لیے کہ سردی ہے وہ اور ظاہر جیل میں اس طرح ہیٹر ویٹر تو ہوتے نہیں ہیں، تو میں نے تو کمبل بھیجا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو شفٹ کیا جائے گا۔ یہ بذات خود ایک عمران خان کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھائی مجھ سے بالا بالا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون کب کہاں کیا کر رہا ہے۔ وکلا عمران خان صاحب کے ہاتھ میں پہلے نہیں رہے، پارٹی پہلے ہی تتر بتر ہو گئی ہے، جن وکلا کے حوالے پارٹی کی وہ الیکشنوں میں مصروف ہو گئے، نعیم پنچوتا ہو گئے، لطیف کوسا ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، وہ جو معاملہ تھا اس کا عدت والا، عدت میں نکاح والا، غیر شرعی نکاح کا مقدمہ، اس میں سلمان اکرم راجہ کل عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عمران خان کہتے رہے جج صاحب کو کہ جج صاحب رک جاؤ میرا وکیل آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی رکنا شکنا کوئی نہیں، وکیل آئے گا جوائن کر لیں، نہیں گئے سلمان اکرم راجہ صاحب۔ تو یہ الگ سے عمران خان صاحب کو اندر سے بات کھائے جا رہی ہے کہ یار جن وکیلوں کے اوپر میں نے انحصار کیا وہ وکیل تو مجھے ریسکیو کر نہیں پا رہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے، ان کی نیت نہیں ہے، وہ کسی منصوبہ بندی کے تحت کر رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن ٹوٹل ریزلٹ جو ہے نا، نیٹ ریزلٹ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وکلا جو ہے ریسکیو نہیں کر پا رہے اور خان صاحب پھنسے ہوئے۔ تو ڈیل وہ کون تھا جو مہربان ہے؟ ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی تک معمہ ہے۔ مہربان ظاہر ہے مہربانی کسی نے ایویں نہیں نہ کی ہوگی بشرا بی بی پر، شاہ محمود قریشی پر مہربانی کی گئی تھی، قریشی صاحب نے کہا میں عمران خان کو میں منا لیتا ہوں،
کہ خان صاحب ذرا ہتھولا رکھنا ہے سی. خان صاحب نہیں مانے. خان صاحب نے قریشی صاحب کے کہنے پر اپنے آپ کو ذرا ڈاؤن نہیں کیا اپنی ٹون کو. تو بعد میں شاہد قریشی صاحب کو جو رعایتیں ملی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ بیچارے اب جیل میں چکی پیسیں، وہ بھی یہی کر رہے ہوں گے. تو یہ جو سارا کچھ جو بشریٰ بی بی پر بیسیکلی جو مہربانی جس نے بھی کی ہے، جو بھی مہربان ہے اس کو سب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، بھونچال مچا دیا ہے پی ٹی آئی کے اندر، عمران خان کے خاندان کے اندر. عمران خان کی بہنیں ویسے ہی بشریٰ بی بی کے خلاف تھی. لطیف کھوسہ کی آڈیو اور بشریٰ بی بی کی آڈیو آپ نے سن لی ہے. اچھا، اب میں اگلی بات کہ جو عمران خان صاحب کو انتظار کس چیز کا ہے، 8 فروری کے الیکشن کا اور 9 فروری کا. میں 9 فروری پر کل رات کو میں ویڈیو کر چکا ہوں، لیکن اس میں جو عمران خان صاحب کا انتظار ہے اس کا حصہ میں نے بھی کے لیے رکھا ہوا تھا. خان صاحب کی اب آخری آس، آخری امید، وہ کچھ چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 8 فروری کو ان کا ووٹر دھڑا دھڑ نکلے گا. پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار، پتہ نہیں کون سے حلقے میں کون سا پی ٹی آئی کے امیدوار ہے، یہ تو ووٹروں کو کنفیوژن الگ ہے. ایک ایک حلقے میں 4 امیدوار ہے، تو کس کو وہ ووٹ دیں گے؟ اور ووٹ دے کر میرے نامزد کردہ امیدواروں کو یا بیرسٹر گوہر کے اعلان کردہ امیدواروں کو جو پارٹی کے اسٹرکچر کے تحت جو اناؤنس ہوئے ہیں، ان امیدواروں کو ووٹ دیں گے اور ووٹ دے کر پھر حکومت بنائیں گے، جو میں نے پہلے کہا کہ جی وہ پھر مجھے نکال لیں گے. اب انتظار عمران خان صاحب کو اس چیز کا ہے یا کچھ اور انتظار ہے. یہ انتظار اب نہیں ہے کہ میری حکومت بنے گی، ان کو سمجھ آ گئی بات. اب وہ الٹ انتظار کر رہے ہیں. ان کے انتظار کی وجہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو پولنگ کے نتیجے میں جو رزلٹ آئیں گے 9 فروری تک کلیئر ہو جائیں گے، تو اس میں نواز شریف کی حکومت بنتی ہے نہیں بنتی. وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت نہ بنے. اگر تو نواز شریف کی حکومت بن گئی تو پھر عمران خان صاحب بالکل باقی بچے کچھ ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے آ کر کیا کرنا ہے. وہ جو بلاول نے کہا تھا نا کہ دعا کریں عمران خان صاحب کہ آپ کے بعد نواز شریف کی حکومت نہ آئے، وہ گھڑی آ گئی ہے. ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، جنرلی بتا رہا ہوں میں. کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کوئی ایک لمحے کے لیے عمران خان صاحب کو جو کوئی ذہنی یا دوسری اذیت ہوتی ہے وہ نہیں دی گئی. یہ جو بشریٰ بی بی کو سزا ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ضرور دھچکا تھا، لیکن جس طرح آصف زرداری، نواز شریف فرش پر سوتے تھے، آصف زرداری کو جس طرح ٹارچر کیا جاتا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. کوئی ایسی چیز، میل ملاقاتیں، ہفتے میں 2 3 بار وکیل، وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بھائی 2 مہینے کے بندے ہیں کہاں. زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے عدالتیں تک آرڈر نہیں کرتی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کو، کی اپیلیں، درخواستیں خارج ہو جاتی تھی. ملاقات کا تصور ہی نہیں تھا. تو خان صاحب اب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو اگلا جمعہ ہوگا وہ نواز شریف کی حکومت کی نوید نہ لائے. اگر نواز شریف کی حکومت آ گئی تو پھر خان صاحب کا باقی کھیل بھی ختم. لیکن اگر نواز شریف صاحب کو کسی طرح سمپل میجورٹی نہیں ملتی یا نواز شریف صاحب اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے کسی وجہ سے بھی، تو پھر عمران خان صاحب ذرا سکھ کا سانس لیں گے. کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اعلان کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ اقتدار میں آ کر پولیٹیکل ورکرز کو جو جرائم میں ملوث نہیں ہے، ان کو جو سیاسی قیدی ہے ان کو وہ رہا کریں گے. کارکن رہنما وہ بات نہیں کر رہے عمران خان ٹائپ. لیکن اگر پی ٹی آئی کو تھوڑا سا بھی ریلیف ملے گا تو پھر عمران خان صاحب کچھ وقت مزید جیل کاٹ سکتے ہیں. تو لہذا اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو پھر یہ وہ گھڑی ہوگی جو نواز شریف پر آئی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب نے لندن سے آ کر گرفتاری دی تھی. الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت بنوائی گئی تھی، ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اور پھر نواز شریف صاحب آہستہ 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 ٹوٹنا شروع ہوئے تھے، بیمار ہونا شروع ہوئے تھے اور پھر باہر چلے گئے تھے. تو خان صاحب بھی
بعد میں اگر الیکشن کے بعد جب نواز شریف کی حکومت بنے گی تو پھر اگر بنے گی تو پھر خان صاحب جو ہے وہ ذہنی طور پر کسی طرح جیل سے نکلنے کی طرف جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے اور عمران خان پر اسٹیبلشمنٹ اعتبار نہیں کرے گی. عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ باہر بھیجے گی، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اگر بھیجے گی اور وہاں جا کر عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہی محاذ کھڑا کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا امکان یہ ہے کہ خان صاحب جو مرضی سوچیں، نواز شریف کی حکومت آئے گی بھی تب بھی خان صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو کوئی باہر نہیں بھیجے گا. تب خان صاحب ڈیل بھی مانگ رہے ہوں گے اور NRO بھی مانگ رہے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.